ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر، اس غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن پہلے آ کے آپ نے جگہ کے معائنہ کیا اور بتایا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، ابی بن خلف یہاں مرے گا۔ ناظرین کرام، آئیے اسی کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانا غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے کہ جنگ کی تیاری مکمل کر لی جائے۔ بدر کے میدان میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ مرا ملے گا اور ابی بن خلف اس جگہ مرا ملے گا۔ اسی طرح بہت سے کافروں کے سرداروں کے بارے میں فرمایا کہ فلاں اس جگہ پر، فلاں اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ ایک دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دی، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ کفار و مشرکین و حدود سے ذرا آگے پیچھے نہ تھے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی، یعنی وہیں ان کی لاشیں ملی۔ ناظرین کرام، جنگیں دنیا میں بے شمار ہوئی ہیں اور ہوتی رہے گی، مگر کسی بادشاہ یا لشکر کے سپہ سالار نے جنگ سے پہلے کامیابی و کامرانی کی بشارت نہیں دی، نہ یہ بتا سکا کہ فلاں دشمن اس جگہ پر قتل کیا ہوا مرا ملے گا۔ یہ شان صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنگ بعد میں یعنی کل ہوگی اور فتح و ظفر، کامیابی و کامرانی کا مژدہ پہلے سنا دی، اور کون سا دشمن کس جگہ مرا پڑا ہوگا جنگ سے پہلے بتا دیا۔ بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح کی بھی روایات ملتی ہے، جب ابو جہل کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا اور اس کی لاش اس لکیر پر پڑی ہوگی، تو امت کا فرعون ابو جہل گھبرایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قتل ہونے سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات میں نے سنی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، بلکہ وہ بات پوری ہوتے رہتی ہے۔ سچ کہا گیا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی حق وہی ہے جس کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دے۔ اور جب ابو جہل خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ارد گرد اس کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی ہے، اس نے مرتے مرتے سوال کیا کہ دیکھو تو کہ میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں ہے جو لکیر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ جب ساتھیوں نے غور کیا اور دیکھا تو یقیناً ابو جہل کا دھڑ اسی لکیر پر تھا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ میرا دھڑ کھینچ کر اٹھا کر اس لکیر سے دور کر دو تاکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے۔ مر رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مگر عداوت و نفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لعین کے ساتھی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے ملک الموت سنو، ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا پیارا نن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، دیری نہ کرو، روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے روح نکالی، ظالم ابو جہل کا جسم ناری ٹھنڈا ہو گیا اور اسی لکیر پر لاش پڑی تھی جو لکیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ جو آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، مگر ماننے اور قبول کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہونا ضروری اور لازمی ہے، اس لیے تو دوسرے فرقے کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔
اور ہم سنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔